بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی جائز حاجات پوری کرے اور انہیں سکون دل عطا فرمائے، آمین۔ تو سامعین و ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں میں آپ کو 9 محرم کے دن پڑھی جانے والی نفل نمازوں کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو 9 محرم کو نفل نمازیں کس طرح ادا کرنی ہیں وہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائیں۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اسے نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہتر تو یہ ہے کہ عاشورہ کی پوری رات ہی عبادت میں گزاری جائے، اور اگر یہ مشکل ہو تو رات کے آخری حصے میں ضرور عبادت کی جائے کہ وقت یوں تو ان راتوں میں بھی قبولیت دعا اور نزول رحمت کا ہے، لیکن ساری رات ان مصائب و علام کا تصور بھی رہنا چاہیے جو عاشورہ کی صبح امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو پہنچے، کہ یہ تصور، یہ خیال کرنا بھی حصول رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے نفل نمازوں کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے 9 محرم کی مغرب کی نماز کے بعد، یعنی کہ جب مغرب کی نماز ہو جائے اور آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو مولا کریم اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 برس آئندہ کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں 1000 محل تیار کرتا ہے۔ جب یہ 4 رکعت نفل نماز آپ ادا کر لیں تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں: سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ۔ اور اس رات یعنی عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل نماز قبر کی روشنی کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ اور اپنی حاجات کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 محرم کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے، انشاءاللہ ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کرے، اور پھر 4 رکعت نفل نماز ایک سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کا ثواب شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کریں۔ اور اس دن روزہ بھی رکھیں، کیونکہ روزے کی حالت میں کی جانے والی آپ کی ہر عبادت قبول ہوگی۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ ان دنوں کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک اس دن ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔